عنوان: نوجوانوں کی سماجی ذمہ داریاں۔ ایک چھوٹے سے شہر میں احمد نام کا ایک ذہین مگر لاپرواہ نوجوان رہتا تھا۔ احمد پڑھائی میں اچھا تھا، خواب بھی بڑے دیکھتا تھا، مگر اسے اپنے ارد گرد کے مسائل سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ زندگی صرف اپنی کامیابی، اچھی نوکری اور آرام دہ مستقبل بنانے کا نام ہے۔ معاشرہ، لوگوں کے مسائل اور سماجی ذمہ داریاں اس کے لیے غیر اہم چیزیں تھیں۔ احمد کے والد ایک استاد تھے اور ہمیشہ اسے نصیحت کرتے کہ بیٹا، انسان صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ معاشرے کے لیے بھی اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مگر احمد ان باتوں کو سن کر نظر انداز کر دیتا۔ ایک دن احمد کے کالج میں ایک سیمینار کا انعقاد ہوا جس کا موضوع تھا نوجوانوں کی سماجی ذمہ داریاں۔ احمد نے محض حاضری لگانے کے لیے اس سیمینار میں شرکت کی۔ سیمینار میں ایک معزز مقرر نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان ذمہ دار، بااخلاق اور باشعور ہوں تو قوم ترقی کرتی ہے، ورنہ زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ الفاظ احمد کے دل پر گہرے اثرات چھوڑ دے۔ مقرر نے مزید کہا، اگر آپ اپنے ارد گرد ہونے والی ناانصافی، غربت، جہالت اور بدعنوانی کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں تو آپ بھی اس برائی میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ بات احمد کے لیے نئی تھی۔ اس نے پہلی بار سوچا کہ واقعی وہ صرف اپنی ذات تک محدود ہو کر شاید اپنی اصل ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے۔ اگلے دن احمد کالج سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ سڑک کے کنارے جوتے پالش کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے اور چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ احمد نے اس سے پوچھا، تم اسکول کیوں نہیں جاتے؟ بچے نے معصومیت سے جواب دیا، صاحب، اگر میں اسکول جاؤں گا تو گھر والوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ یہ سن کر احمد کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں اور وہ کبھی اس بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچتا تھا۔ اس دن کے بعد احمد کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا گروپ بنایا جس کا مقصد تھا غریب بچوں کو تعلیم فراہم کرنا۔ انہوں نے ایک پارک میں شام کے وقت بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ ابتدا میں صرف 3 بچے آئے، مگر آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھتی گئی۔ احمد کو پہلی بار اپنی زندگی میں ایک حقیقی خوشی محسوس ہوئی، وہ خوشی جو دوسروں کی مدد کرنے سے ملتی ہے۔ ایک دن احمد کے دوست علی نے کہا، ہم صرف تعلیم تک محدود کیوں رہیں؟ ہمیں صفائی، صحت اور شعور کے بارے میں بھی کام کرنا چاہیے۔ احمد نے اس بات سے اتفاق کیا۔ انہوں نے اپنے محلے میں صفائی مہم شروع کی، لوگوں کو کوڑا کرکٹ مناسب جگہ پر ڈالنے کی ترغیب دی۔ ابتدا میں کچھ لوگ مذاق اڑاتے تھے، مگر جب انہوں نے نوجوانوں کی محنت دیکھی تو آہستہ آہستہ سب ان کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ احمد کے والد نے ایک دن مسکرا کر کہا، بیٹا، آج تم واقعی ایک ذمہ دار شہری بن گئے ہو۔ احمد نے جواب دیا، ابو، میں نے سیکھا ہے کہ صرف اپنی زندگی بہتر بنانا کافی نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنا ضروری ہے۔ وقت گزرتا گیا اور احمد کا گروپ ایک باقاعدہ تنظیم بن گیا۔ انہوں نے غریب بچوں کے لیے اسکول قائم کیا، خواتین کے لیے ہنر سکھانے کے پروگرام شروع کیے اور نوجوانوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے مختلف مہمات چلائیں۔ ایک دن شہر کے میئر نے احمد اور اس کے ساتھیوں کو ایک تقریب میں مدعو کیا اور ان کی خدمات کو سراہا۔ احمد نے اپنے خطاب میں کہا، ہم نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہم صرف اپنے خوابوں کے ذمہ دار نہیں بلکہ اپنی قوم کے مستقبل کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم آج اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے تو کل ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا۔ احمد کی کہانی پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ وہ نوجوانوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نوجوانوں کی سماجی ذمہ داریاں بہت اہم ہیں۔ ایک نوجوان کو چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی تعلیم کی طرف راغب کرے، معاشرے میں انصاف اور برابری کے لیے آواز اٹھائے، صفائی اور ماحول کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرے، غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرے،
سچائی، دیانتداری اور اخلاقیات کو اپنائے۔ اگر ہر نوجوان اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے تو کوئی بھی قوم ترقی سے محروم نہیں رہ سکتی۔ آخر میں احمد نے اپنی ڈائری میں لکھا، زندگی کا اصل مقصد صرف کامیاب ہونا نہیں بلکہ کسی کے کام آنا ہے، اور یہی وہ سوچ ہے جو ایک عام نوجوان کو ایک عظیم انسان بنا دیتی ہے۔